پڑوسیوں کو ستانے والے کا ٹھکانہ جہنم میں ہوتا ہے۔ بیہقی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، فلانی عورت روزہ، نماز، صدقات و خیرات تو کثرت کے ساتھ کرتی ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف بھی پہنچایا کرتی ہے۔ اے میرے آقا، اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ تو کونین کے دولہا فرماتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، جہنم میں ہوگا۔ پھر اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلانی عورت روزہ، نماز، صدقہ خیرات تو کم کرتی ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو کوئی دکھ نہیں پہنچاتی، کوئی تکلیف نہیں پہنچاتی ہے، اور وہ پنیر کے ٹکڑے بھی صدقہ کیا کرتی ہے۔ اے میرے آقا، اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ تو کونین کے دولہا فرماتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ، اس کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا۔ پتہ چلا کہ نماز، روزہ، صدقہ خیرات، یہ جتنے اعمال صالح ہیں ہمیں تب فائدہ پہنچائیں گے جب ہمارا پڑوسی ہم سے دکھی نہیں ہوگا، ہمارا پڑوسی ہم سے پریشان نہیں ہوگا۔ اگر پڑوسی پریشان ہیں تو پھر جنت میں ہمارا ٹھکانہ نہیں ہو سکتا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آقا فرماتے ہیں، کونین کے داتا فرماتے ہیں، غریبوں کے ماوا و ملجا فرماتے ہیں کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جن کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہو، جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہو، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اگر پڑوسی خوش ہو تو مغفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ تنبیہ الغافلین کے اندر ہے۔ فقیہ ابو اللیث نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فوت ہو جائے، جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے 3 پڑوسی ہو، وہ سب کے سب اس سے خوش ہو تو اس شخص کی مغفرت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، اس شخص کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے پڑوسیوں کو خوش رکھا کرے، انہیں تکلیف نہ دیا کرے۔ مکاشفۃ القلوب کے اندر یہ دلچسپ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ کسی بزرگ کے مکان میں چوہوں کی کثرت ہو گئی تھی۔ کسی بزرگ کے مکان میں چوہوں کی کثرت ہو گئی تھی تو لوگوں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ بلی پال لیں تاکہ بلی گھر کے تمامی چوہوں کو چٹ کر جائے، ختم کر ڈالے۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ میں بلی ہرگز نہیں پالوں گا، اس لیے کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بلی کے ڈر سے، بلی کے خوف سے
میرے گھر کے چوہے میرے پڑوسیوں کے گھر میں گھس جائے، لہٰذا میں ایسا کام ہرگز نہیں کروں گا جس کے کرنے سے میرے پڑوسیوں کو کوئی تکلیف پہنچے، جس کے کرنے سے میرے پڑوسیوں کو کوئی تکلیف پہنچے۔ ہمارے اسلاف پر رب کی کروڑوں رحمتیں نازل ہو کہ وہ لوگ اپنے پڑوسیوں کی تکلیف کا کس قدر احساس رکھا کرتے تھے، اپنے پڑوسیوں کی تکلیف کو کس قدر محسوس کیا کرتے تھے۔ اور ایک ہم ہیں کہ آئے دن ہم میں کا کوئی نہ کوئی اپنے پڑوسی کو ستاتا رہتا ہے اور اسی میں اپنی وہ بھلائی سمجھتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، بدلو اپنے کریکٹر کو، بدلو اپنے کردار کو، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور جب آپ اپنے گھر اچھا پکوان پکائے تو اس میں سے کچھ اپنے پڑوسیوں کے یہاں بھی بھیجوایا کریں، اپنے پڑوسیوں کے یہاں بھی بھیجوایا کریں، کیونکہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اعظم نے مجھ سے فرمایا، شہنشاہ دو عالم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، جب تم اپنے گھر شوربا پکایا کرو تو اس میں پانی زیادہ ڈالا کرو اور اس کو اپنے پڑوسیوں کے گھر بھی پہنچایا کرو۔ سبحان اللہ، اس سے اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھا کرو۔ اس لیے جب ہم اچھا پکوان پکائے تو اپنے پڑوسیوں کے یہاں بھی بھیجا کریں۔ اب پڑوس میں بہت سارے مکان ہوتے ہیں، کس مکان میں ہم سب سے پہلے تحفہ بھیجا کریں، کس مکان میں ہم سب سے پہلے ہدیہ بھیجا کریں، کس مکان میں جب ہم اچھا کھانا پکائے تو سب سے پہلے بھیجا کریں؟ تو سنو، بخاری شریف کی روایت ہے، قیامت تک کے مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے دو پڑوسی ہیں، میں ان میں سے کن کے یہاں تحفہ بھیجا کروں؟ تو پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا، شہنشاہ دو عالم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، تم اس پڑوسی کے یہاں تحفہ بھیجا کرو جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے بالکل نزدیک ہے۔ سبحان اللہ۔